چلے کریں بھی کال بھائی کو پری جو ارمان کے سامنے کھڑی اسے احمد کو کال کرنے کا بول رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھا ارمان جو پری کی ہر بات ماننے کا وعدہ کر چکا تھا، تبھی فون پر احمد کا نمبر ملاتا اسے کال کر گیا۔ احمد ابھی ابھی فریش ہونے کی خاطر باتھ روم میں گیا تھا، مگر اپنا موبائل بجنے پر ویسے ہی صابن لگائے وہ باتھ سے باہر نکلا۔ آخر اسے کسی کی بھی ضروری کال آ سکتی تھی، تبھی ہر کال اس کے لیے ضروری ہوا کرتی تھی۔ ارمان بوس کی کال، جلدی سے وہ کال اوکے کر گیا۔ احمد کہاں پر ہو تم؟ ارمان جس کا پہلا سوال ہی یہی تھا۔ بوس میں تو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر آیا ہوا ہوں۔ احمد وہ تو چھپا رہا تھا کر لی ہے۔ کون سے کام کے لیے؟ ارمان نے کام کی تفصیل پوچھی جب پری اس کی بازو دباتی۔ آپ بھائی کو گھر واپس آنے کا کہو نا، وہ اصلی مقصد پر ارمان کو آنے کا کہہ رہی تھی۔ احمد اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گے، میرا مطلب کہ جیسے میں کام دوسروں سے کرواتا ہوں ویسے ہی تم بھی کروایا کرو گے۔ اب جس کام کے لیے بھی گئے ہو اسے چھوڑو اور واپس گھر آ جاؤ۔ ارمان جو صرف اور صرف پری کی خاطر ایسا کر رہا تھا، ورنہ جتنا وہ مغرور انسان تھا، احمد کو ہمیشہ اپنا خاص آدمی بنا کر ہی رکھنا تھا اس نے۔ بوس لیکن ایسے کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مجھے پسند ہے یہ کام کرنا۔ احمد کو فکر لگ گئی کہ کہیں ارمان اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تبھی اب وہ اسے کام نہیں کروایا کرے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تمہارا جیجا بن چکا ہوں میں، گہرا رشتہ جڑ چکا ہے ہمارا، پھر بھی تم ایسے کام کرو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تبھی تمہیں ترقی دے دی ہے میں نے، اب گھر آ جاؤ۔ واپس دوسرے شہر میں جانا، رات بھر گھر سے باہر رہنا، اب ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ارمان جو صاف لفظوں میں احمد کو سمجھا گیا تھا۔ جی بوس ٹھیک ہے۔ احمد اب اپنی ترقی اور ارمان کی فکر پر خوش ہو یا پھر ابھی جسے اپنی بیوی بنایا ہے اسے کہاں رکھے، کیا کرے، اس کا افسوس کرے، چونکہ وہ تو سوچ رہا تھا یہاں پر آرام سے رائنا کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گا، مگر ارمان کا حکم آ چکا تھا، اب اسے بھی وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ سنو، گھر میں راشن بالکل نہیں ہے تو مجھے شہر جانا ہے، کیا تم مجھے شہر لے جا سکتے ہو؟ رائنا جو احمد سے بات کرنے کی خاطر کمرے میں آئی تھی، مگر احمد کو یوں بغیر لباس کے صابن لگائے وجود کے ساتھ دیکھ شاکڈ ہو گئی۔ تم کیا پاگل ہو؟ کمرے میں نہیں نہاتے بلکہ باتھ روم میں جا کر نہایا جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنی پشت اس کی جانب کیے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کال آئی تھی، اسے سننے چلا آیا۔ ویسے تم کیا کہہ رہی تھی؟ احمد جو ویسے ہی کھڑا اس سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ نہیں، بس تم جاؤ، اور کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی اگر تم 5 منٹ بعد بھی پلٹ کر کال کر لیتے تو۔ رائنا جو غصہ کرنے لگی تھی۔ قیامت تو ویسے اب بھی نہیں آئی ہے، شوہر ہوں تمہارا، ہمیں حق ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا، ویسے بھی تمہاری تو کب سے خواہش ہو رہی ہوگی نا مجھے دیکھنے کی، کیسا لگا؟ تعریف بھی اب کر دو میری۔ احمد جو خود کی تعریف سننا چاہتا تھا۔ تم بہت زیادہ بے شرم ہو، لیکن میں بہت شریف ہوں، مجھ سے تو آئندہ نہاتے وقت بھی کپڑوں کو پہن کر ہی رکھنا، سمجھے تم؟ رائنا جو الٹا احمد کو ہی ڈانٹ لگانے لگی۔ میری مرضی، میں تو ایسے ہی گھوموں گا کھلے ماحول میں، تم شریف ہو تو ہر وقت اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھنا۔ احمد یہ بات اپنی انا پر لے گیا تھا۔
ویسے ذرا ادھر آنا، آ کر میری پیٹھ پر صابن ہی لگا دو، ٹھیک سے نہیں لگ پاتا مجھ سے۔ احمد جو مزید تنگ کرنے لگا تھا رائنا کو۔ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی ہے، کتنی سلجھی ہوئی ہوں میں، اور ایک یہ دیکھو بگڑا ہوا لڑکا، اگر کپڑے اتنے ہی برے لگنے لگے ہیں تو آگ لگا دو انہیں۔ رائنا جو افسوس کرنے لگی کہ کس انسان کے ساتھ وہ شادی کر بیٹھی ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جو مرضی چاہے کر سکتا ہوں، ویسے بھی تم تو اتنے نخرے دکھا رہی ہو جیسے بعد میں بھی کبھی مجھے دیکھو گی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ تمہارے قریب آنے کی دیری ہے، پھر نہ تمہیں کچھ پہننے دوں گا نہ خود کچھ پہنا کروں گا۔ احمد کی بات ایک سیکنڈ کے لیے رائنا کا دل اس کے سینے میں اچھال گئی تھی۔ احمد نے اسے وقت ضرور دیا تھا، مگر وہ وقت کتنا لمبا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ بغیر احمد کی بات کا جواب دیے رائنا کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب احمد اسے آواز لگاتا، یار یہ کیا چھپکلی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر جا رہی ہے، میں تصویر کھینچ لیتا ہوں اس کی۔ احمد کی بات سن رائنا فوراً سے پلٹ کر دیکھنے لگی، جیسے کہ اس انوکھی چیز کو دیکھنا چاہ رہی ہو وہ، مگر سوائے احمد کے وہاں پر کوئی اور چیز نہیں تھی۔ احمد ہنسنا شروع ہو گیا، پھر سے اسے ایسی حالت میں دیکھ منہ پھلاتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ کتنی بیوقوف لڑکی ہے یہ، اتنا ہینڈسم شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر پھر بھی یہ قدر نہیں کر رہی۔ لڑکی مجھے شرٹ لیس دیکھنے کے لیے پاگل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسے تو میں نے مکمل اپنا آپ دکھا دیا، پھر بھی اتنے نخرے۔ احمد جو خود سے بڑبڑانے لگا تھا، ابھی تو ہماری لو سٹوری شروع بھی نہیں ہوئی اور باس نے مجھے بلا لیا۔ کیا کہوں گا رائنا سے میں؟ کیا وہ یہاں پر اکیلی رہے گی؟ ویسے اگر وہاں پر چلا گیا تو کم از کم اپنی چھوٹی بہن کی زندگی بھی بچانے کا مجھے موقع مل جائے گا۔ اس کے بچے کو ختم کیے۔ احمد جو شاید شدید کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا، وہ اپنی زندگی کو سنوارے یا پھر اپنے باس کی بات کو مانے، جبکہ ارمان بھی پری کے ہی کہنے پر اسے بلا رہا تھا، ورنہ وہ خود اتنا مہربان کبھی نہ ہوتا۔ اب خوش؟ تمہارے بھائی کو بھی بلا لیا ہے میں نے۔ کیا کبھی اتنا فرما بردار شوہر دیکھا ہے تم نے؟ اپنی چھوٹی سی بیوی کے کیسے حکم مانتا ہوں میں۔ ارمان جو احسان ہی جتانے لگا تھا پری پر، جیسے کہ نہ جانے ایسا بھی کیا کر دیا اس نے۔ تو میں بھی تو آپ کی ہر بات مانتی ہوں، چھوٹی سی ہونے کے باوجود آپ کو بچہ بھی تو دے رہی ہوں نا۔ پری بھی اکلوتا احسان جتانا شروع ہو گئی، لیکن یہ تو ایک ہی ہوا نا۔ اب دیکھو، جیسے میں تمہارے اتنے کام کرتا ہوں، تمہاری اتنی باتیں مانتا ہوں، تو تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا میرے ہر کام کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ میٹھا دینا۔ پری کو کمر سے پکڑے وہ اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ ارمان بیٹھا ہوا تھا اور پری کھڑی تھی، پھر بھی وہ اس کے برابر اب ہو پا رہی تھی۔ میرے پاس چاکلیٹس نہیں ہوتی، ویسے بھی سنا ہے میں نے چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، پھر کیسے لگو گے آپ بغیر دانتوں والے بیبی کے پاپا؟ پری جو سوچ کر ہی ہنسنا شروع ہو گئی، تو چاکلیٹ مانگ بھی کون رہا ہے؟ دیکھو منہ میٹھا کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیے وہ پری کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسے منہ تھوڑی نہ میٹھا ہوگا۔ خود بھی اپنی انگلیوں کو ارمان کی انگلیوں کے ساتھ چھوتی وہ حیران ہوئے پوچھنے لگی، یار ادھر آؤ، بیٹھو، میں دیکھو جب اس سے بھی منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ارمان جو پری کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، نہیں تو جب جب آپ ایسے مجھے چھوتے ہو تب مجھے تو کوئی چاکلیٹ ٹیسٹ نہیں ملتا، بلکہ مجھے سانس آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ پری جو ایسی ہی تھی، سب سچ بولنے والی، وہ ارمان کی بات کو غلط ثابت کر رہی تھی۔ دنیا میں میٹھی چیز صرف چاکلیٹ تو نہیں ہوتی نا، اس کا سواد کم شوگر والی چائے کے جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔
ارمان جس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا تھا مسلسل پری کے بحث کرنے پر۔ لیکن چائے تو بہت میٹھی ہوتی ہے، ہاں حلوے میں کئی مرتبہ میٹھا کم ڈل جاتا ہے۔ پری جو سوچ میں پڑ گئی جب ارمان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑتا۔ کس کروں مجھے اس کے اس نے حکم دیا۔ جی؟ پری جو حیران ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہاری بات کو ماننا تو بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ تم جب جب مجھے کام کہا کرو گی تب تب مجھے چاہیے ہوا کرے گی۔ احمد جو پری کو صاف صاف بتا گیا۔ مجھے نہیں آتی یہ۔ پری جس کا چہرہ شرم سے لال پیلا ہونے لگا تھا اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑتی وہ انکار کر گئی۔ اس میں مشکل ہی کیا ہے، بس اپنے چہرے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرو، وہ میرے باقی کام مجھ پر چھوڑ دینا۔ ارمان جو اسے مکمل گائیڈ کرنے لگا تھا۔ ایسے تو میری گردن ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پری جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہونے لگی تھیں پھر سے اس نے بہانہ لگانا شروع کر دیا۔ تم کر رہی ہو یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، لیکن اگر شروعات میں نے کی پھر اختتام بھی میں ہی کروں گا، اور اب وہ اختتام کہاں پر ہوگا مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ ارمان جو پری کو ڈرا گیا۔ نہیں میں کرتی ہوں۔ پری جو فوراً سے راضی ہو گئی، ایک سائڈ پر صحیح طریقے سے اپنے چہرے کا رخ ارمان کی جانب نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسے بیٹھو، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے شوہر کو خود کا غلام کیسے بنایا جاتا ہے۔ ارمان جو خود اسے دوسرے طریقے سے بٹھا گیا۔ ایسے کرنے سے کیا آپ میرے غلام بن جاؤ گے؟ پھر میں جو کہا کروں گی آپ کیا کرو گے؟ روزانہ مجھے میلہ دکھانے لے جایا کرو گے؟ پری جو ارمان کی بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا کرتی تھی۔ ہاں لیکن اس کے لیے تمہیں بھی بہت سی مشکلات سہن کرنی پڑے گی۔ کیا یہ کمزور وجود اتنا سب سہن کرنے کی ہمت خود میں رکھ پاتا ہے؟ وہ بالکل آمنے سامنے تھے، کچھ ہی فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ چلو سب سے پہلے اپنے چہرے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرو۔ ارمان جو مکمل طریقے سے اسے سکھانے لگا تھا۔ جب پری نے مکمل گردن کو ٹیڑھا کر لیا، چڑیل نہیں بننا، بس ایسے تھوڑا سا، ارمان خود اس کے چہرہ پکڑے ٹیڑھا کر گیا۔ اب میرے قریب آؤ۔ اور ارمان جسے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ آخر کب پری اس کے قریب ہوگی۔ پری بھی ویسے ہی کیے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ارمان اسے بالوں سے پکڑے مزید اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا۔ پری جتنا آسان سوچ رہی تھی اتنا آسان تھا نہیں، اسے سانس لینے میں شدید مشکل پیش آنے لگی تھی۔ ارمان کے کاندھوں پر دباؤ ڈالے وہ اسے دور ہٹنے کا کہے جائے، مگر وہ شخص کیسے دور ہوتا جب اتنی مشکل سے قریب آیا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ وہ اس کی شرٹ کے اندر ڈالتا۔ اس کی رات کو سونے سے پہلے اکثر پری ارمان اٹھا رہا تھا۔ آخر ایک بار میں ہی تو وہ پری کے قریب آنے کا موقع مل سکا تھا اسے، تبھی اتنا ترس رہا تھا وہ اس کی خاطر۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے تو ایک ساتھ ہی منہ میٹھا کر لیا۔ پری خود معصومیت سے بولی۔ مجھے سونا ہے۔ وہ ارمان سے دور ہوتی بولی۔ رکو تو صحیح، اپنے شوہر کو غلام بنانا ہے نا، تو پھر ایک ضروری کام تو تم بھول ہی گئی۔ ارمان اس کا ہاتھ پکڑے روکتا۔ اب میں آپ کی یہ باتیں مان رہی ہوں، پھر سچ میں آپ میرے غلام بن جاؤ گے؟ چاہے پھر میں آپ سے پاکستان کے گلاب جامن لانے کا کہوں وہ بھی لا دو گے؟ پری
ارمان سے کنفرم کرنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، ارمان بھی فی الحال ہاں کہے جائے، لیکن یہ تو جب ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے آپ کو غلام بنانا ہے، مکرنا نہیں آپ۔ پری جو ارمان کو غلام بنائے بغیر نہیں رہنے والی تھی۔ ارمان جو بار بار کوشش کیے مگر آخر یا لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے، جو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے مجھ سے۔ اب ملکہ تو سو گئی، یہ غلام بیچارہ کیا کرے۔ لائٹ کو بند کیے صحیح طریقے سے وہ پری کو لٹاتا خود بھی لیٹ گیا۔ ارمان پہلے سے کہیں زیادہ بدل چکا تھا، اس کا ہر دن دلچسپ ہی گزرتا اپنی بیگم کی خدمتوں میں۔ جب اس نے میرے چہرے پر رومال رکھا تھا تو میں نے خود کی مدد کرنے کے لیے ہاتھا پائی کی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس بیسمنٹ میں تھی۔ خالدہ نے مجھے باندھ کر رکھا ہوا تھا، کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے باقی لڑکیوں کی طرح بیچ دے گی۔ اس نے تو میری قیمت بھی لگا دی تھی۔ کوئی نواب سکندر نامی شخص مجھے خریدنے کے لیے آنے والا تھا، لیکن تب بامشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کھولے اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر خالدہ نے مجھے روکنا چاہا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے تب کچھ سمجھ نہ آئی اور اس کے سر پر وار کر دیا میں نے۔ عالیہ جو سالار ملک کو مکمل حقیقت بتاتی ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری عالیہ، بس اب بھول جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور دیکھو اپنے وعدے پر میں پورا بھی نہ اتر پایا۔ تم چلو ہم واپس پاکستان چلتے ہیں، ایسی جگہ میں نہیں رہنا۔ سالار عالیہ کو گلے لگاتا حوصلہ دینے لگا۔ نہیں ابھی نہیں، جس کام کو کرنے کی خاطر ہم آئے ہیں وہ تو کر لیں۔ عالیہ جو فوراً سے منع کر گئی۔ یار ارمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور کیا پتہ پری اس کے ساتھ خوش ہو، خواہ ہم ان کی زندگی ڈسٹرب کریں گے۔ سالار جو عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے، محبت کے بعد محبت کا ہو پانا ناممکن ہوتا ہے۔ میرا مطلب کہ ارمان نے ہم سے بدلہ لینے کی خاطر پری سے شادی کی، وہ ابھی بچی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے اس پر، ہمیں اسے چھڑوانا ہی ہوگا۔ آپ بس اس کا پتہ لگوائیں کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ عالیہ جو پری کو چھڑوائے بغیر نہیں رہنے والی تھی۔ ٹھیک ہے کر لیتا ہوں پتہ، لیکن تم فی الحال سب بھول کر صرف آرام کرو، میں کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ سالار جسے پرواہ صرف اپنی بیوی کی ہی تھی، باقی کام بعد میں۔ عالیہ باتھ روم میں چلی گئی۔ سالار نے کال کیے کھانا منگوا لیا۔ وہ عالیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ 10 منٹ میں ہی باہر آ گئی، سالار اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عالیہ یوں اس حلیے میں باہر آ جائے گی۔ تم یہیں پر ہی ہو؟ میں نے سوچا کہ باہر گئے ہوگے کھانا لینے۔ عالیہ نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے بولا۔ سوری ایکچولی کھانا تو میں نے اسٹاف کو کہہ دیا، وہ ان سے منگوا لیا ہے۔ سالار اپنی نظروں کو پھیر لیا۔ یہاں پر کیا ہوا تمہارے؟ اس نے فکر مندی جتائی تھی۔ کیا یہ اسی عورت کے ساتھ لڑائی کے وقت چوٹ آئی تھی؟ کاظم شاہ سالار ملک جس کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا، اگر خالدہ زندہ ہوتی تو یقیناً وہ خود اس کی جان لے لیتا۔ ہاں وہ تب خود کو بچانے کے چکر میں لگ گئی ہوگی، معمولی سا زخم ہے۔ عالیہ نے اس زخم کو چھپانا چاہا تھا۔ تم اگر میرا ساتھ ہو تو ہم اس کے کام کو بند کروا سکتے ہیں۔ سالار جس نے پھر سے وہی بات دہرائی تھی۔ جب عالیہ کے ہاتھ مجھے وہ سب باتیں دوبارہ یاد نہیں کرنی، مجھے سب بھولنا ہے، مگر کیوں بار بار تم وہی بات دہرا رہے ہو؟ وہ سالار کو باتیں سنائی جا رہی تھی۔
میرے علاوہ تمہیں کوئی مچھر بھی کاٹ کر زخم دے دے مجھ سے وہ بھی برداشت نہیں ہو پاتا، یہ تو پھر بھی کسی غیر نے تمہیں زخم دیا ہے، وہ کیسے برداشت کر لوں میں، کیسے بھول جاؤں وہ گھنٹے جو تمہارے بغیر میں نے گزارے؟ کیا اتنے ہی آسان ہے سب بھول پانا؟ سلام علی کی زندگی کے خوفناک وہ وقت تھے جو اس نے عالیہ کی گمشدگی میں گزارے تھے۔ بس کر دو، بھول جاؤ، میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں ہے، مگر میں کوشش کر رہی ہوں نا، جس پر یہ سب بیتتی ہے، مگر تم میرا دھیان کہیں اور لگانے کی بجائے بار بار اس بات کا ذکر کیے مجھے بھی تکلیف پہنچا رہے ہو اور خود کو بھی اذیت پہنچا رہے ہو۔ عالیہ، جس نے اب کی مرتبہ ثنا کو سمجھایا تھا، تم جانتے ہو جب میں مشکل میں تھی تو مجھے کون سی باتیں یاد آ رہی تھی؟ ایک دن پہلے گزری وہ رات جو تمہارے قریب میں نے گزاری تھی، وہ ہر لمحے مجھے بہت یاد آ رہے تھے، تمہارا بار بار مجھ سے اظہار محبت کرنا، سب کچھ۔ عالیہ، جو سلار کا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ سلار حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا، یہ کیا اس کی والی عالیہ ہی ہے جو اس سے دور دور بھاگا کرتی تھی، مگر اب اس قسم کی باتیں کر رہی تھی وہ اس کے سامنے؟ مجھے درد ہو رہا ہے، کیا تم میرا علاج کرو گے؟ کیا مجھے اس تکلیف سے نجات دلوا سکو گے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ سلار جو فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ میرے اندر وہ یادیں مجھے پاگل کر رہی ہیں، میں وہ سب بھولنا چاہتی ہوں، خود کو ایسا وقت دینا چاہتی ہوں جس میں صرف تم اور میں ہوں، جہاں کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہ ہو ہمارے پاس۔ یہ والا روپ سلار پہلی مرتبہ دیکھ پا رہا تھا اس کا، جہاں عالیہ خود اس قدر اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ سلام ملک اس کے پاس گیا۔ کیا تم سچ میں یہ چاہتی ہو؟ کہیں بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے؟ سلار ملک، جو پہلے سے ہی عالیہ کو سوچنے کا بول رہا تھا، کچھ بھی کرنے سے پہلے میں سوچنے کی عادی نہیں ہوں، اگر تم خود بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے وہ الگ بات ہے۔ عالیہ نے سلار پر ہی طنز کیا۔ یہ کیا ہے؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری مشکل کو بڑھانے والی دوا ہے۔ پلیز بس کرو، اتنا بھی مت آزماؤ جس پر میں پوری نہ اتر سکوں، وہ منت کرنے لگی تھی۔ جب سلار السلام علیکم عالیہ پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا، عالیہ نے سلار ملک کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنے قریب آنے کا کہا تھا۔ صبح کے 8 بجے سلار ملک کے کھراٹوں کی آواز مسلسل اپنے کانوں میں پڑتی سن عالیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا پورا وجود درد کر رہا تھا، وہیں سر میں بھی ہلکی ہلکی سی درد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تکیے کو ہلکا سا اوپر اٹھائے وہ ٹیک لگائے بیٹھنے لگی، مگر اچانک سے خود کی حالت واضح دیکھ وہ شوکڈ ہونے کا سبب بنی۔ اس نے اپنے قریب لیٹے سلام علی کی جانب دیکھا، جو ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ کل رات مسلسل محنت مشقت کے بعد ہی تو وہ سویا تھا۔ پیشانی کو سکیڑتی وہ سلام علی کو گھورنے لگی، جیسے کہ کوئی گناہ کر دیا اس نے، یوں نفرت سے وہ سلار کو گھور رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں میں۔ وہ ظالم انسان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میرا بہنوئی میرا دشمن نکلا، میں کیسے بچاؤں خود کو؟ مجھے نہیں کرنی اتنے بڑے شادی شدہ انسان کے ساتھ شادی، مجھے تو نہیں کرنی۔ مجھے تو کوئی جوان، ہینڈسم اور ہمرانا جیسا شوہر چاہیے۔ تانیہ، جو کھڑکی میں سے باہر کی جانب جھانکتی خود کو بچانے کا سوچ رہی تھی، مجھے یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر مٹھائی سامنے پڑی ہو تو بڑے بڑے مکھے حملہ تو کریں گے نا۔ تانیہ مسلسل کاظم کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔
पर अगर मैं घर से बाहर निकल भी गई तो जाऊंगी कहाँ पर? कौन है मेरा जो मुझे अपने पास हिफाजत से रख लेगा? क्या यही आदमी मेरी किस्मत में लिख दिया गया है? लेकिन मैं इसकी बात नहीं मान सकती। मैं भी अपनी ज़िद पर कायम रहने वालों में से हूँ। तानिया जो खुद से ही बातें करती, खुद ही जवाब भी दिए जाए। काजिम शाह को वो अपना दुश्मन समझ रही थी। वो काजिम जो उसके शाह जी हुआ करते थे। काजिम शाह अपने बच्चों के कमरे में गया था उन्हें देखने की खातिर, मगर कमरे में अभी वो दाखिल ही हुआ था कि लिसा को अपने दोनों बच्चों के साथ खेलते देख तैश में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों के कमरे में आने की? उसके हाथ से अपने बच्चे को छीनता काजिम ने उसे डांट दिया। क्या हुआ? जो तुम्हारा है उस पर मेरा भी तो हक है ना। बेचारे, इनकी माँ तो इनको भूल गई सब कुछ। ये भूख से रो रहे थे, मैंने बस इनकी माँ बनने की थोड़ी सी कोशिश कर ली। लिसा जो जानबूझ के इस किस्म की बात कर रही थी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। काजिम शाह को नफरत आई थी उसकी बात सुन। काजिम, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तानिया तो खुद ही सब कुछ भूल बैठी है। तुम्हें अपना जीजा जी समझ रही है तो छोड़ दो इसे। जब तक वो सही नहीं हो जाती तब तक मुझसे शादी कर लो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तानिया को तलाक दे देना। रखो उसे भी और मुझे भी। काजिम के करीब होती वो तो तरस रही थी, बस एक मर्तबा किसी बहाने ही सही काजिम को हासिल कर ले। हाँ, निकाह करने वाला हूँ मैं और ये काम अभी करूँगा। जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, चूँकि मेरी शादी पर महफिल भी तो तुम ही लगाओगी ना। काजिम शाह, जिसकी बात सुन लिसा की आंखें गहरी हुई थी, जैसे कि न जाने कौन सी खुशी उसे मिलने वाली हो। तुम्हारी खातिर तो सारी ज़िंदगी भी नाचना पड़े तो नाच लूँगी। अगर ये सच है तो तुम्हारी कसम, ये लड़की तुम पर सारा जहान वार देगी। लिसा जो खुशी से यकीनन हवा में उड़ने को थी। मेरी दुल्हन को भी तुम ही सजाओगी। मैं चाहता हूँ आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत दिखे। आखिर फिर से ये काजिम शाह इसी लड़की को अपने नाम जो करने वाला है, जो मेरा इश्क है, जिसमें मेरी जान बसती है। काजिम शाह जो लिसा को वाज़े बता गया कि वो दोबारा निकाह तानिया से ही करने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दोबारा निकाह इसी लड़की से कैसे कर सकते हो तुम, जो तुम्हें अपना जीजा समझती है? लिसा जिसका रवैया ही बदल गया, तो वो भूल चुकी है मुझे जीजा जीजा समझ रही है। तभी तो दोबारा फिर से उसे निकाह किए उसका शाह जी बनना चाहता हूँ। वो राज़ी तो नहीं हो रही, इस वजह से थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी करूँगा। मुझे तुम्हें तुम्हें शौक़ है ना यहाँ पर रहने का, तो ठीक है फिर मेरी शादी की तैयारियाँ करने में मेरी मदद कर देना। काजिम शाह, जिसने लिसा को करारा जवाब दिया था कि वो अगर ज़िंदगी में 10 शादियाँ भी करेगा तो उसकी दुल्हन सिर्फ तानिया ही होगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, जानते भी हो कि क्या कह रहे हो तुम? अगर इस लड़की में आखिर इस लड़की में है क्या जो पागल हुए पड़े हो उसके पीछे? देखो, मुझ में 1000 गुना बेहतर हूँ मैं इससे, बल्कि वो लड़की तो मेरे मुकाबले में भी नहीं आने वाली। लिसा जो शदीद दब चुकी थी, बस बहुत हो गया। तानिया के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मैं सुनना नहीं चाहता। तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ, वो लड़की मेरी ज़िंदगी है और अगर उसके बारे में कोई गलत लफ्ज़ भी बोला तुमने तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। अब क्या तुम गूंगी होना चाहती हो? तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या शाम से पहले मेरे घर को छोड़कर निकल जाना या फिर मेरी दुल्हन के हाथ पर मेरा नाम सजाना। कमरा सजाने का मौका भी तुम्हें ही दूंगा मैं। काजिम शाह जो लिसा का क्यों लिहाज करता, वैसे भी अब उसके पास मौका था उससे जान छुड़वाने का। चलो बच्चों, बहुत खुशकिस्मत हो तुम दोनों जो अपनी मम्मी पापा की शादी फिर से देखने का तुम्हें मौका मिल रहा है। काजिम शाह अपने बच्चों को गोद में उठाए
کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ لیسا پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ اس کی سوچ یہی تھی کہ یہاں پر رک کر وہ کاظم کو یہ ثابت کرے گی کہ تانیہ اس کے لائق نہیں ہے اور ان دونوں میں دوریاں پیدا کر دے گی، مگر کاظم کا تانیہ سے پھر سے نکاح کرنا اس کی ہار تھا۔ چلو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو، شادی والا ماحول بناؤ۔ تمہاری میم صاحبہ کو ایسے ہی لگنا چاہیے کہ اس کا پہلا نکاح ہے۔ کاظم شاہ جو گھر کی سجاوٹ کرنے میں مصروف تھا، چونکہ آج شام کو مہندی اور صبح نکاح جو تھا ان کا۔ یار گھر تو سجا رہا ہوں، پہلے اپنی دلہن رانی کو تو دیکھ لوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ کاظم شاہ جسے تانیہ کا خیال آیا تھا، تبھی سیدھا وہ اپنے کمرے میں پہنچا، پر ابھی اس نے دروازے کو کھول کر ایک قدم ہی اندر رکھا تھا جب تانیہ نے اس پر وار کرنا چاہا۔ کاظم شاہ جس نے ساری زندگی دشمنوں سے خود کو بچانے جیسا ہی تو کام کیا تھا، تبھی چوکنا رہتا تھا وہ ہر وقت، تبھی اس کا ہاتھ پکڑے وہ راستے میں ہی اسے روکتا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی کلائیوں کو شدید مضبوطی سے پکڑ چکا تھا وہ، وہی اس کے ہاتھ میں موجود نقلی پھولوں کو دیکھ وہ انہیں واز میں رکھے جاتے ہیں۔ کاظم ہنسنا شروع ہو گیا۔ تم ان سے مجھ پر وار کرنا چاہ رہی تھی؟ کاظم شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پہلے تو میں واز اٹھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بہت بھاری تھا، مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اگر اٹھا بھی لیتی تو آپ کو وہ مارنے سے آپ زخمی ہو سکتے تھے۔ ویسے بھی حملہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا دھیان بھٹکا کر بھاگ جانا، اور میں بھی وہی کر رہی تھی۔ تانیہ جو چاہ کر بھی اپنے شاہ جی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی تھی؟ تو تم بھاگنا کیوں چاہتی ہو؟ کہاں جاؤ گی؟ کیا کچھ یاد ہے تمہیں؟ ویسے ایک بات میری بھی سن لو، تمہارا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو بہتری اسی میں ہے تمہاری اپنے جیجا جی کو اپنا سائیں بنا لو۔ بچوں کو ماں مل جائے گی، مجھے بیوی، اور تمہیں ایک ہینڈسم سا شوہر۔ کاظم شاہ نے تانیہ کو صاف صاف بتا دیا۔ میں آپ جیسا شوہر نہیں چاہتی، بلکہ مجھے ارحم رانا جیسا شوہر چاہیے۔ وہ بہت ہینڈسم تھے، ان کی پرسنالٹی میں ایک آگ سی تھی جس میں ہر لڑکی جلے بغیر نہ رہ پائے، اور آپ تو ویسے بالکل نہیں ہو۔ تانیہ جو کاظم میں برائیاں نکالتی، اس کے سامنے کسی اور انسان کا ذکر کر گئی۔ اچھا جی، تو تمہیں مجھ جیسا کیئرنگ کیوٹ سا شوہر نہیں چاہیے، بلکہ ایٹیٹیوڈ والا بندہ چاہیے جو ہر وقت سگریٹ پیتا ہو، ہر وقت غصہ کرتا ہو۔ کاظم شاہ جس نے خود بھی ناول پڑھا ہوا تھا، تبھی ارحم کے متعلق بتانے لگا۔ جو بھی تھے، لیکن بڑے ہی زیادہ پرکشش تھے وہ۔ تانیہ جسے جیسا بھی ہو مگر ارحم رانا ہی چاہیے تھا۔ ویسے آپ کیا ملے ہیں ان سے جو آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ملا ہوں نا، بہت گہرا دوست بھی رہا ہے میرا، کاظم شاہ نے طنز کیا تھا جب تانیہ شاکڈ ہوئے اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کرتی۔ آپ کے دوست ہیں وہ؟ لیکن کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز پلیز مجھے ان سے ملوا دے، پلیز۔ تانیہ جو ریکویسٹ کرنے لگی تھی، وہ کاظم کے طنز کو سچ سمجھ رہی تھی۔ کیوں ملواؤں تم سے؟ ویسے بھی وہ صنم کا بن چکا ہے، تو تمہارا اس کے متعلق سوچنا بیکار ہے۔ میرا کیوٹ ہونا تمہیں پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب تم میرا بھی ایٹیٹیوڈ ہی دیکھو گی۔ کاظم شاہ جو خود ارحم کے جیسے بننے والا تھا۔ پلیز ایک دفعہ مجھے ارحم سے ملوا دیں، آپ جو کہو گے میں کروں گی۔ پلیز میں آپ کو بہت سارے کھانے پکا کر کھلاؤں گی، آپ کے بچوں کو بھی سنبھال لوں گی، اور اپنی بہن کو جنگل سے واپس بھی لے آؤں گی۔ کاظم کی شرٹ پکڑے وہ پیچھے ہی پڑ گئی کہ اب وہ اسے ارحم سے ملنا ہی ملنا ہے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ کاظم شاہ جو جھوٹ پر ہی صحیح مگر تانیہ سے نکاح کرنے کی شرط رکھ گیا۔ کیا وہ میں نہیں کر سکتی، تانیہ نے فوراً منع کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں تمہیں ارحم سے ملوا سکتا۔ کاظم بھی انکار کر گیا۔ لیکن ایک بات میری غور سے سن لو، آج تمہاری مہندی ہے
اور تم اپنے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی مجھ سے ہی لگواؤ گی۔ محلے کی سبھی آنٹیز بھی کرائے پر بلا لی ہیں میں نے، جو ماحول بنائے گی، چونکہ ہمارا اپنا تو کوئی ہے نہیں۔ اب تم راضی ہو یا نہ ہو، تمہیں شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ کاظم، جو تانیہ کو صاف لفظوں میں سنا گیا کہ اس کی بچت تو نہیں ہونے والی۔ پلیز ایسے مت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگواؤں گی مہندی، پر آپ مجھے آج ہی ارحم سے بھی ملواؤ گے۔ تانیہ، جو اپنی طرف سے چالاکی کر رہی تھی، آج مہندی لگانے سے کیا ہو جائے گا، کاظم آج ہی اسے ارحم سے ملوا دے گا اور صبح نکاح والے دن وہ بھاگ جائے گی۔ اپنا پلان خود ہی سوچتی، وہ خوش ہوئے جائیں۔ دیکھتا ہوں، تمہیں کپڑے بھیج دوں گا، تیار ہو کر باہر آ جانا۔ کاظم شاہ، جو اپنی نظروں کو ترچھی کیے بات کر رہا تھا، وہ بھی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے آگاہ کیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہو جائیں خوش، مہندی کا کیا ہے، وہ تو عید پر بھی لگا لیتے ہیں ہم۔ آج مہندی لگا کر ارحم سے ملنا بھی ہو جائے گا اور صبح تک ہر صورت میں بھاگ بھی جاؤں گی۔ تانیہ جو خوش ہونے لگی۔ کاظم نے اسپیشل تانیہ کے لیے ہرے رنگ کا سوٹ، جس پر کڑھائی ہوئی تھی، منگوائے، ملازم کے ہاتھ تانیہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ تانیہ اس لہنگے کو پہنے کمرے سے باہر آئی تھی، مگر گھر کا ماحول دیکھ چونک گئی۔ وہ مکمل بدلا ہوا تھا، بلکہ شادی والا ماحول بنا ڈالا تھا۔ کاظم نے وہی بہت سی خواتین ٹپے سناتی شور شرابہ کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تانیہ کو دیکھ کاظم شاہ اس کے پاس آئے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ تانیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسپیشل جو 2 سیٹر صوفہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا، تانیہ کو وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ چلو آنٹیز، سب پیچھے ہٹ جاؤ، چونکہ اب یہاں آگ لگنے والی ہے۔ آخر کاظم شاہ ڈانس جو کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی ہونے والی بیگم کے لیے اسپیشل۔ کاظم شاہ، جو تانیہ کی خاطر خود آج ڈانس کرنے والا تھا۔ کاظم شاہ، جو فہد مصطفیٰ کو بھی کاٹ چکا تھا۔ سب لوگ تالیاں بجانے شروع ہو گئے، جس میں تانیہ کا بھی شمار تھا۔ کاظم بہت ہی زبردست ڈانس کر رہا تھا۔ لیسا، جو دور کھڑی شدید جلن سے پاگل ہوئے جا رہی تھی، وہ نہیں گئی تھی، بلکہ یہیں پر ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ کاظم ڈانس کیے تانیہ کے بالکل سامنے بیٹھتا۔ لاؤ دو اپنا ہاتھ، میرا نام خود میں تمہارے ہاتھوں پر لکھنا چاہتا ہوں۔ کاظم نے تانیہ سے اس کا ہاتھ مانگا۔ کیوں؟ باقی کسی کو کیا آپ کے نام کے سپیلنگ نہیں آئیں گے؟ تانیہ نے بھی نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ یہاں میری ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی تمہیں امپریس کرنے کے چکر میں ڈانس کر کے، تم پھر بھی نخرے دکھا رہی ہو۔ چلو ہاتھ پکڑاؤ اپنا۔ کاظم، جو تانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنا نام لکھنے لگا۔ کے نہیں، اے لکھو آپ۔ تانیہ، جو بار بار کاظم کو ٹوکتی بھڑکا رہی تھی۔ لڑکی، اس کے منہ پر ٹیپ لگانا ذرا۔ کاظم نے بھی پاس بیٹھی مہندی لگانے والی لڑکی کو تانیہ کے منہ پر ٹیپ لگانے کا کہا۔ نہیں پلیز، اچھا ٹھیک ہے، نہیں بولتی میں۔ بس جہاں گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا، وہیں لیسا کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، جنہیں وہ خود ہی صاف کرتی۔ ہو جا خوش کاظم شاہ، اس بیوقوف لڑکی میں تمہاری جان بستی ہے، اسی وجہ سے اس کی جان تو میں نہیں لے سکتی۔ ہاں، مگر اسے تم سے دور ضرور کروں گی میں۔ بھول چکی ہے یہ نا سب کچھ؟ اب میں اسے بتا دوں گی سب سچ، بیچاری کو صدمہ لگ جائے گا اور یقیناً پھر سے کوما میں چلی جائے گی وہ۔ پھر دیکھتی ہوں کیا تب بھی اسی لڑکی سے تم شادی کرو گے؟ لیسا، جو اس حد تک خود غرض ہو چکی تھی، جو تانیہ کو ایسی چھوٹی حرکت کیے راستے سے ہٹانے والی تھی۔ مجھے روک رہا تھا یہ، خود جیجا بن کر پھر رہا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلے گا یہ جیجا نہیں شوہر ہے اس کا، بیچاری کیسے برداشت کرے گی؟ اس کا چھوٹا سا دماغ کیسے سہن کرے گا ایک ساتھ اتنے سارے سچ کا بوجھ؟ یہ خوشیوں والا ماحول
اب بدلے گا اداسی میں لسا، جس کے ارادے بے حد خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ کاظم کے اٹھنے کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔ اپنا نام کاظم تانیہ کے ہاتھ پر لکھتا۔ کہتے ہیں جتنی زیادہ محبت شوہر اپنی بیگم سے کرتا ہے، اتنا ہی گہرا رنگ مہندی کا دلہن کے ہاتھ پر چڑھتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے ساری زندگی یہ نام تمہارے ہاتھ سے نہیں مٹنے والا۔ اچھا جی، تو میری بہن کے بھی کیا ایسے ہی مہندی لگا کر ڈائلاگ بازی کی تھی آپ نے؟ تانیہ نے طنز کیا۔ نہیں، تب تھوڑے سے چینج تھے لفظ۔ کاظم بھی ہنستے ہوئے اسے چڑھا گیا۔ اچھی سی مہندی لگا دو آپ اس کے، تب تک میں آنٹیز کا ذرا ساتھ دے دوں۔ کاظم جب پھر سے ناچنے لگا تھا، بہت خوش تھا وہ اپنی دوبارہ ہونے والی شادی سے۔ مہندی لگانے والی لڑکی مہندی لگانے لگی جب لسا کاظم کو مصروف دیکھ تانیہ کے پاس جائے۔ سنو لڑکی، تم جاؤ اپنی پیاری سی سہیلی کے مہندی میں خود لگاؤں گی۔ وہ مہندی لگانے والی لڑکی کو بھیج گئی۔ جب تانیہ لسا کو غصے سے دیکھنے لگی، وہ تو پہلے سے ہی اس سے چڑھتی تھی۔ تانیہ بیبی، کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ جانتی ہوں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، ایک تو تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، اوپر سے اب کاظم کا یوں تم سے شادی کرنا، حالانکہ پہلے اسے تمہیں پرانی باتیں اور سارا سچ بتانا چاہیے، اس کے بعد ایسی حرکتیں کرنی چاہیے تھی۔ لسا جس نے بھڑکانے والا کام شروع کر دیا۔ کون سا سچ؟ تانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ تمہیں تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ جو تم سے شادی کر رہا ہے وہ تمہارا جیجا جوجا نہیں ہے بلکہ شوہر ہے، اور وہ بچے بھی تمہارے ہی ہیں۔ سب جھوٹ بولتا رہا ہے یہ، چونکہ تم پہلے بھی اس کے ساتھ خوش جو نہیں تھی، تم پسند ہی نہیں کرتی تھی اسے، تم سے عمر میں جو اتنا بڑا ہے۔ لسا جو جھوٹ ساتھ جوڑتی تانیہ کو سب سچ بتانے لگی۔ وہ شاکڈ اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، اس کے چہرے کو تکنے لگی تھی۔ پلیز اپنی طبیعت خراب مت کر لینا، میرا مقصد صرف تمہیں آگاہ کرنے کا تھا، آخر سہیلی جو ہو میری، فرض ہے میرا تمہیں ہر مشکل سے بچانا۔ خود ہی ساتھ وہ اسے حوصلہ دینے کا ناٹک بھی کرنے لگی، مگر تانیہ جو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بغیر پلکیں جھپکائے لسا کی جانب دیکھے جائے۔ لگتا ہے کام ہو گیا، دل ہی دل میں لسا خوش ہونے لگی۔ آپ واقعی میں میرے جیجا جی کی کزن ہی ہیں، تبھی تو ان کی طرح بہت خوبصورت انداز سے جھوٹ بولنا بھی آتا ہے آپ کو۔ تانیہ جو لسا کی کار کھینچتی ہوئی اس کی بات کو جھوٹ سمجھ بیٹھی۔ بیوقوف لڑکی، میرا مطلب کہ تانیہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، وہ سچ میں تمہارا جیجا شوہر ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو خود ہی پوچھ لو اس سے، تمہیں سچ بتا دے گا وہ۔ لسا جو اسے یقین دلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کیوں پوچھوں ان سے؟ مجھے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے، جاؤ باجی جا کر کام دیکھو، یہاں خواہ خواہ میرے ساتھ جھوٹ نہ کھیلو۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ میری جنگلی بہن سوری میری بہن جو جنگل میں جا کر رہنے لگی ہے، اس کے چکر میں بہت بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ تانیہ پھر سے فرضی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتی بیٹھ گئی۔ بد دماغ لڑکی، اچھا خاصا سچ بتایا میں نے، پھر بھی یقین نہیں کر رہی، اب کیا کروں، کیسے اسے راستے سے ہٹاؤں؟ لسا جو شدید غصے سے کچن کی طرف جا رہی تھی، جب کسی نے اسے بازو سے پکڑے ایک کونے میں کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تانیہ کو سچ بتانے کی؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اگر تانیہ کو کچھ ہو جاتا تو یقین جانو تمہیں اس انداز سے تکلیف دہ موت میں دیتا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کاظم شاہ جو لسا کی اس غلط فہمی کو اچھے طریقے سے دور کر گیا کہ اس کی نظر اس پر نہیں ہے۔ تمہاری تانیہ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنا بے وقوف اسے سمجھ رہی تھی میں، اتنی ہے نہیں وہ، بہت چلاک ہے، اور اب تو مجھے یہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ شاید اس کی یادداشت بھی نہیں گئی ہوئی۔ ناٹک کر رہی ہے سب۔ میں نے ایک تو سارا سچ اسے بتایا، مگر وہ میری بات پر سوچنے کی بجائے بلکہ اگنور کرتے جھوٹ کہنے لگی۔ اگر سچ میں اسے سب کچھ بھولا ہوتا تو ایک بار تو اس نے سوچنا ہی تھا نا۔ لسا جو تانیہ کو ہی ناٹک کرنے کا کہنے لگی۔
میری بیوی تمہاری طرح نہیں ہے، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا، ورنہ کون لڑکی اپنے اتنے حسین شوہر سے دور دور رہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی پہچانے سے انکار کر دے۔ ویسے بھی وجہ تم ہی بنی تھی نا، تم سے نفرت کرتی تھی وہ، پھر اب تمہیں اس نے گھر میں نہیں رکھنا تھا۔ کاظم شاہ جسے تانیہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا ناٹک نہیں کر سکتی، تو اب کون سا اندھی ہو چکی ہے وہ، میری محبت میں کہاں میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اس کے سامنے میرے ساتھ ناٹک میں ہی صحیح مگر تھوڑا قریب آنے کی کوشش کرو۔ اگر تانیہ ناٹک کر رہی ہوئی تو ضرور اسے برا لگے گا، اور کوئی نہ کوئی ویسی حرکت کر ہی دے گی جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ لیسا جو کہہ رہی ہے بالکل سچ ہے۔ لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے بھولنا ہوگا، دوبارہ کبھی زندگی میں نہ میرے سامنے آؤ گی اور نہ ہی میرا خیال بھی اپنے دماغ میں لاؤ گی۔ میں کسی اور کی سوچ میں بھی نہیں رہنا چاہتا، مجھے سوچنے کا حق بھی صرف اور صرف میری بیوی کو ہی ہے۔ کاظم شاہ جو تانیہ کے لیے کچھ زیادہ ہی سیریس ہو چکا تھا، اس کی بات سن لیسا ہاتھ آگے بڑھاتی، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تم صحیح ثابت ہوتے ہو یا پھر میں۔ کاظم شاہ نے بھی اس سے ہاتھ ملا لیا۔